بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کو ہمارے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ چینل پہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ آج عنایہ آپی کی مہندی تھی۔ گھر کو خوبصورت لائٹنگ سے سجایا گیا تھا۔ مہمانوں کی آمد جاری تھی۔ گھر میں خوب رونق اور ہلہ گلا مچا ہوا تھا۔ اظہر بھائی کی شادی کے بعد خاندان میں 2 سال بعد اب پھر کوئی شادی آئی تھی۔ کزنز 2 سال بعد پھر سے اکٹھے ہوئے تھے۔ خوب محفل جمی ہوئی تھی۔ میں بھی اپنی کزنز کی ٹولی کے درمیان بیٹھی تھی اور ہم سب رات ڈھولکی پہ گائے جانے والے گیتوں کی پریکٹس کر رہی تھیں، اور ساتھ ہی افشاں نے اٹھ کر ڈیک پہ گانا چلا دیا کہ ہمیں ساتھ ساتھ ڈانس کی پریکٹس بھی کر ہی لینی چاہیے، پیچھے وقت ہی کتنا رہ گیا ہے۔ ہم سب اپنے گھر کے ہال میں ہی کارپٹ پہ آلتی پالتی مارے بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک طرف لڑکیاں تھیں تو دوسری طرف کزنز بیٹھے تھے جو رات کے فنکشن پہ ہی ڈسکشن کر رہے تھے۔ میوزک آن ہو چکا تھا، سب باری باری اپنی پرفارمنس دکھا رہی تھیں۔ کزنز کا دھیان بھی بھٹک بھٹک کر لڑکیوں کی طرف جا رہا تھا۔ میں جب سے یہاں آ کر بیٹھی تھی نوٹ کر رہی تھی انس ماموں کا بیٹا جو ہفتہ بھر پہلے ہی کینیڈا سے پاکستان لوٹا تھا مجھ پہ نگاہیں جمائے بیٹھا تھا۔ وہ لوگ آج صبح کی ہی فلائٹ سے اسلام آباد سے لاہور آئے تھے۔ ہماری کافی عرصے بعد ملاقات ہو رہی تھی۔ ماموں اور ممانی تو اکثر پاکستان چکر لگاتے ہی رہتے تھے، لیکن ان کے بچے تو جیسے وہیں کے ہو کر رہ گئے تھے۔ مگر اتنے عرصے بعد روما اور زوہان کو یہاں دیکھ کر سبھی حیران ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوش بھی تھے کہ انس انہیں کیسے پاکستان لے آیا۔ وہ دونوں بہن بھائی ہی بہت خوبصورت تھے۔ دودھ جیسی سفید رنگت، بڑی بڑی گرے آنکھیں اور خوبصورت نقوش ہر ایک کی توجہ کھینچ رہے تھے۔ ابھی زوہان سیاہ ٹی شرٹ اور سیاہ جینز میں ملبوس وہاں موجود سب کزنز میں ہی الگ تھلگ حسین اور پرکشش لگ رہا تھا۔ سبھی لڑکیوں کی نگاہیں اس پہ لگی تھیں۔ ہم سب کزنز میں سے افشاں کو سب سے اچھا ڈانس آتا تھا۔ اس نے اسی لیے میوزک پلے آن کیا تھا کہ زوہان کو بھی اپنی خوبصورت اداؤں سے اپنا اسیر کر سکے۔ افشاں میرے چھوٹے ماموں کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میری امی 3 بہن بھائی ہیں۔ بڑے ماموں انس جن کے 2 بچے زوہان اور روما، دوسرے ماموں کبیر جن کی ایک ہی بیٹی ہے افشاں، اور امی سب سے چھوٹی ہیں، ان کی 2 ہی بیٹیاں ہیں، میں اور عنایہ آپی۔ مگر امی نے اپنے جیٹھ یعنی میرے تایا کا بیٹا نوریز گود لیا ہوا تھا۔ نوریز کی والدہ کی وفات پہ امی نے اسے گود لے لیا تھا کیونکہ ان کی والدہ انہیں جنم دیتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ تایا نے دوسری شادی کر لی جن سے ان کی 3 اولادیں ہیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ بابا اور تایا 2 ہی بھائی ہیں۔ ہماری ننہال اور دھدیال فیملی اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے، مختصر سی ہے۔ سبھی کزنز آج یہاں اکٹھے تھے۔ سب ہی کزنز نے باری باری ڈانس پریکٹس کا مظاہرہ کیا کہ اب صرف میں ہی بچی تھی۔ چلو آئمہ اب تمہاری باری ہے۔ افشاں نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی تو میں نے گردن موڑے لڑکوں کی سمت دیکھا۔ وہ اسی طرف دیکھ رہے تھے اور ان میں بیٹھا زوہان تو بہت دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ نہیں نہیں، مجھے نہیں کرنا۔ میں ان سب کے سامنے تھوڑا گھبرا رہی تھی، لیکن میری کزنز نے مجھے اکسایا اور زبردستی کھڑا کر دیا تو میں نے میوزک پہ 2 سٹیپ کرنے کے بعد زوہان کی جانب کنکھیوں سے دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ میں کنفیوز ہو گئی تھی اور فوراً وہاں سے بھاگ کر واپس کزنز کے بیچ میں آ کر بیٹھ گئی۔ سب نے تالیاں بجائیں اور ہوٹنگ ہوئی۔ بڑوں کے بلاوے پر محفل برخاست ہو گئی۔ شام تک مہندی کے فنکشن کے تمام انتظامات اور تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ گھر کے وسیع عریض لان میں ہی انتظامات کیے گئے تھے۔ عنایہ آپی جیسے ہی پارلر سے تیار ہو کر آئیں تو شاہ زیب بھائی بھی آ چکے تھے۔ انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا کیونکہ شاہ زیب بھائی کے اسٹیج پہ بیٹھتے ہی کزنز عنایہ آپی کو بھی دوپٹے کی اوٹ میں باہر لے آئیں اور اسٹیج پہ ان کے پہلو میں لا بٹھایا۔ میں اب تک اندر کمرے میں بیٹھی تھی، اس لیے یہ فریضہ باقی کزنز نے مل کر ہی ادا کر لیا۔ شاہ زیب بھائی بھی میرے تایا ابو کے ہی بیٹے تھے جو کہ ان کی دوسری بیوی سے تھے۔ تایا ابا اپنے پہلے بیٹے نوریز کے لیے بابا سے میرا رشتہ مانگ چکے تھے۔ کیونکہ نوریز مجھے پسند کرتا تھا اس لیے امی نے جب بھی مجھ سے نوریز کے بارے میں پوچھا میں نے پڑھائی کا بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ وہ عمر میں عنایہ آپی سے بھی بڑے تھے لیکن پسند انہیں میں آ گئی تھی۔ وہ مزاج کے تیز تھے اس لیے مجھے ان سے خوف آتا اور میں ان سے شادی کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی۔ سب کزنز تیار ہو کر لان میں موجود تھیں۔
لیکن میں ابھی اندر اپنے کمرے میں ہی موجود، مجھے میری جیولری نہیں مل رہی تھی۔ میں سب سے پہلے تیار ہوئی تھی، مگر اب رونا آ رہا تھا کہ سب تیار ہو کر باہر چلی گئیں اور مجھے ابھی تک اپنی جیولری ہی نہیں مل رہی تھی۔ رہ رہ کر خود پہ غصہ آ رہا تھا کہ سنبھال کے رکھنے کے چکر میں جانے کہاں رکھتی، کہ اب شادی کے ہنگاموں میں کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ مجھے کیا پتا تھا غلطی میری نہیں تھی، بلکہ یہ شرارت تو افشاں کی تھی، جو میری جیولری وارڈروب کے سب سے اوپر والے حصے میں چھپا کر خود باہر سکون سے فنکشن انجوائے کر رہی تھی۔ اور یہ بات مجھے بعد میں میری ایک کزن نے بتائی تھی۔ میں نے ہر جگہ تلاش کرنے کے بعد کرسی رکھی کے اوپر والے پورشن میں دیکھتی ہوں۔ کمرے کا دروازہ مکمل طور پر کھلا ہوا تھا۔ مجھے نہیں علم کب ذوحان نے وہاں سے گزرتے ہوئے مجھے دیکھا اور پھر وہیں رک گیا۔ میں تو اپنی ٹینشن میں تھی۔ کرسی پہ کھڑے ہو کر بھی جب میرا ہاتھ نہ پہنچا تو مزید اونچا ہونے کے واسطے میں نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر ہاتھ بڑھایا تو جیولری باکس تو میرے ہاتھ میں آ گیا، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا آگے ہوتے ہوئے کب کرسی سے میرا پیر پھسلا اور میں فرش پہ بری طرح گرنے کو تھی، جب ذوحان نے سرعت سے آگے بڑھ کر مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ گرنے کے خوف سے دبی دبی چیخ میرے حلق سے نکلی اور ساتھ ہی کبوتر کی طرح آنکھیں بھی بند کر لیں، لیکن جیسے ہی مجھے محسوس ہوا کہ میں گرنے کی بجائے کسی مضبوط حصار میں ہوں تو میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول لیں۔ ذوحان مسکراتے ہوئے میرے چہرے کا ہی طواف کر رہا تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے مجھ سے سوال کیا۔ میرے رخسار حیا کی سرخی سے تمتما اٹھے، فقط سر کو ہلا دیا۔ اتنے میں نوریز وہاں سے گزرا تو یہ منظر دیکھ کر سیدھا کمرے کے اندر ہی چلا آیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کا لہجہ انتہائی سخت۔ یہ کرسی سے گرنے لگی تھیں، شکر ہے میں یہاں سے گزر رہا تھا، انہیں بروقت سنبھال لیا۔ ذوحان نے اسے جواب دینے کے ساتھ ہی مجھے نیچے اتار دیا تھا۔ تم کرسی پہ کھڑی کیا کر رہی تھی؟ اب نوریز مجھ پہ بھڑکا۔ میں آپ کو ہر بات بتانا ضروری نہیں سمجھتی، میں نے غصے سے جواب دیا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی جیولری پہننے لگی۔ ذوحان بہتر ہوگا کہ تم اس سے دور ہی رہو، کیونکہ یہ میری امانت ہے۔ نوریز نے مجھے گھورنے کے بعد ذوحان کو مخاطب کیا تو وہ تعصب سے ایک نگاہ مجھ پہ ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ نوریز مجھ سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا، جب اسے باہر سے بابا نے بلایا تو وہ کڑی نگاہوں سے مجھے گھورتے ہوئے باہر چلا گیا۔ میرا دل بہت عجیب سا ہو گیا تھا۔ باہر آئی تو سب کچھ پھیکا پھیکا سا لگنے لگا تھا۔ نہ تو میں نے ڈانس کیا اور نہ ہی ڈھولک اور انتاکشری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بلکہ ایک کونے میں گمسم سی بیٹھی رہی۔ سب مجھے ڈھونڈتے رہے، میرا پوچھتے رہے اور میں ایک طرف منہ چھپائے بیٹھی رہی۔ آخر مجھے ڈھونڈ ہی لیا گیا، لیکن میں نے تب بھی عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہانہ بنا دیا کہ میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، اس لیے ایک سائڈ پہ سکون سے بیٹھی ہوں۔ اس کے بعد کسی نے مجھے تنگ نہیں کیا۔ لڑکوں نے بھی اسٹیج پہ ڈانس کیا، ذوحان نے بھی بہت خوبصورت انداز میں ڈانس کیا تو سب دیکھتے رہ گئے۔ وہ اب بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن میں اب اس سے نظریں چرا گئی تھی۔ رات لیٹ مہندی کا فنکشن ختم ہوا تو سب چینج کرنے کے بعد تھکاوٹ سے چور نیند کی آغوش میں جا چکے تھے۔ میرا دل بوچھل ہوا تو چینج کرنے کے بعد چھت پہ آ گئی۔ میں منڈیر کے پاس کھڑی آنسو بہا رہی تھی جب پیچھے سے مجھے کسی نے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں کانپ اٹھی تھی، جانتی تھی کہ وہ نوریز ہی ہوگا، جو میرے شادی سے انکار کے کچھ عرصہ بعد سے اب مجھے ہراساں کرنے لگا تھا۔ میں کسی کو کچھ بتا بھی نہیں پا رہی تھی۔ گھر میں کچھ عرصہ سے سب شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی ایسے میں کوئی ہنگامہ کھڑا ہو اور شاہ زیب بھائی اور عنایا آپی کا بھی رشتہ ٹوٹ جائے، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں ان کی محبت میں یہ قربانی دیتے ہوئے سب کچھ اکیلے ہی سہ رہی تھی۔ کہا تھا نا تم صرف میری ہو، پھر اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں چھونے کی؟ اس جسم پہ فقط میرا ہی حق ہے، سمجھی تم؟ یہ بات اچھے سے اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ نوریز نے مجھے یوں بازوؤں میں جکڑ رکھا تھا کہ میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ میرے کان کے نزدیک کرتے ہوئے سرگوشی کی تو میں خوف سے رونے لگی۔ سسکیوں کے درمیان مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ بہت جلد تمہیں اپنے نام کر لوں گا، اب اور انتظار نہیں ہوتا مجھ سے۔ بہت کر لی تم نے پڑھائیاں بھی اور منمانیاں بھی، بس اب میرے پاس آنے کی تیاری شروع کر دو، ورنہ پھر انکار کی صورت میں میں تم سے زبردستی بھی کر سکتا ہوں۔ جانتی ہو نا، بہتر ہے کہ عزت سے ہاں بول دینا، ورنہ پھر میں دوسرے طریقے سے بھی وہ حاصل کر لوں گا جو مجھے چاہیے۔
نوریز مجھے دھمکا رہا تھا اور میرا وجود جیسے بے جان ہوتا جا رہا تھا اور سسکیوں میں بھی اضافہ ہونے لگا تھا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، تم ابھی سے رونے لگی۔ نوریز مجھ سے جدا ہوا تو میرا رخ اپنی جانب کیے وہ میرے آنسو دیکھ کر استہزائیہ انداز میں بولا، اور پھر سیڑھیوں پہ کچھ گرنے کی آواز پہ وہ چونکا اور مجھے روتا چھوڑ کر فوراً سے ہی محتاط انداز میں نیچے چلا گیا۔ میں وہیں بیٹھ کر سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی جب پھر سے کوئی سایہ وہاں نمودار ہوا۔ میں ڈر گئی تھی کہ پھر سے نوریز ہوگا، مگر اب کہ وہاں ذوحان کھڑا تھا جو ہمیں ایک ساتھ دیکھ چکا تھا، اور سیڑھیوں پہ بھی اسی نے کچھ گرایا تھا۔ وہ تمہیں کیا کہہ رہا تھا؟ اور تم ایسے رو کیوں رہی ہو؟ ذوحان میرے آنسو پوچھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ بات ہی ایسی تھی، اسے کیسے بتاتی، اپنی رسوائی کیسے کراتی؟ پلیز آئمہ مجھے بتاؤ کیا بات ہے، شاید میں تمہاری کچھ ہیلپ کر سکوں۔ کیا وہ تمہیں پریشان کر رہا تھا؟ ذوحان مزید فکر مند ہوا اور میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہو، کبھی تمہارا بھروسہ نہیں توڑوں گا۔ ذوحان نے وعدہ کیا کہ وہ میرا ساتھ دے گا۔ میں نوریز سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، امی کے پوچھنے پہ شادی سے انکار کر دیا، اس لیے اب وہ مجھے ہراساں کرتا ہے۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن میں کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی۔ ذوحان کو بتانے کے بعد میں پھر سے سسکنے لگی تھی۔ تم فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا تم بھی میرا ساتھ دو گی؟ مجھ سے شادی کرو گی آئمہ؟ ذوحان کا پرپوزل میرے لیے بہت ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ میں حیران سی بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی اور وہ جواب طلب نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا، میرے جواب کا منتظر تھا۔ کیا میں تمہیں اچھا نہیں لگا؟ تم مجھے پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی، شاید محبت ہو گئی ہے تم سے۔ ذوحان مجھے یکٹک دیکھتے ہوئے بولتا جا رہا تھا۔ میں تم سے شادی کروں گی۔ میں نے بھی فیصلہ کرنے میں پل نہیں لگایا تھا، کیونکہ نوریز سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، اب بے فکر ہو کر سو جاؤ، ساری فکریں مجھے سونپ دو، میں تمہارا خیال رکھوں گا اور اسے تمہارے آس پاس بھی نہیں بھٹکنے دوں گا۔ وہ مجھے تسلی دے کر نیچے لے آیا۔ میں نے اپنے کمرے کی سمت قدم بڑھائے تو وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرے دل کا سارا بوجھ اتر گیا اور میں سکون سے سو گئی۔ اگلے روز ہی صبح ذوحان نے ماموں سے بات کی کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ بھی خوش تھے، لیکن وہ یہ بات امی اور بابا سے آپی کی رخصتی کے بعد کرنا چاہتے تھے۔ سب شادی ہال جانے کے لیے تیار تھے۔ نوریز کی کوشش تھی میں اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھوں، لیکن ذوحان نے جو رینٹ پہ کار لے رکھی تھی اس پہ مجھے اور آپی کو پارلر چھوڑ آیا، اور واپسی پہ بھی بہت ذمہ داری کے ساتھ ہمیں ہال تک بھی لے گیا۔ اس نے وعدے کے مطابق نوریز کو میرے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیا تھا۔ بارات آ گئی، کھانے کے بعد رسمیں ہوئیں اور پھر اچھے سے رخصتی بھی ہو گئی۔ یوں رخصتی کے بعد رات کو ماموں نے امی بابا سے رشتے کی بات بھی چھیڑ دی۔ لاؤن میں بس ان کی فیملی اور ہماری فیملی ہی موجود تھی۔ نوریز بھی وہاں موجود تھا، جس نے اس بات پہ مجھے اور ذوحان کو گھورا۔ بھائی صاحب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آج کل تو بچوں کی خوشی اور مرضی ہی دیکھی جاتی ہے، امی نے جواب میں کہا۔ تو پھر بیٹی بھی سامنے ہی ہے، آئمہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ بیٹا آپ کو اس رشتے پہ کوئی اعتراض تو نہیں؟ ماموں نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں ماموں جان، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے ذوحان کی طرف دیکھ کر شرماتے ہوئے ہاں کہہ دی تھی۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی، آئمہ کی شادی ہوگی تو صرف مجھ سے، ورنہ پھر کسی سے نہیں۔ نوریز بھڑک اٹھا اور بڑوں کا لحاظ بھی بھول گیا۔ نوریز، بابا غصے سے دھاڑے۔ بابا یہ صرف میری ہے، صرف میری۔ وہ چلایا تو میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو تم، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بابا غصے میں گرجے تو وہ ایک کاٹدار نگاہ مجھ پہ ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔ یہاں رشتے کی بات ہوتے ہی شادی کی بات بھی ہونے لگی کہ وہ جھنجھٹوں میں پڑنے کی بجائے سادگی سے نکاح کرا کے مجھے رخصت کر کے ساتھ ہی لے جانا چاہتے تھے۔ آپی کے ولیمے کے اگلے روز ہی میرا نکاح بھی رکھ دیا گیا تھا، تاکہ نکاح ہوتے ہی پاسپورٹ بنوا کر باہر لے جانے کی تیاریاں کی جا سکیں۔ میں بہت خوش تھی، مگر دل میں خوف بھی تھا۔ اگلے روز ولیمہ تھا۔ عنایہ آپی بہت خوش تھی۔ آج بھی ذوحان نے اس شخص کو میرے آس پاس نہیں بھٹکنے دیا تھا۔ واپسی پہ وہ لوگ کریم انکل کی طرف چلے گئے کہ ان سے مل کر گھنٹے تک آ جاتے ہیں، اور ہم لوگ گھر آ گئے۔ سب تھکے ہارے اپنے اپنے کمروں میں سو گئے۔ میں بھی چینج کرنے کے بعد لیٹے لیٹے ذوحان سے میسج پہ بات کر رہی تھی، جو میری فرمائش پہ میرے لیے آئس کریم بھی لا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ گھر کے قریب ہی ہیں۔
میں اسے چیٹنگ میں اس قدر مگن تھی کہ آج دروازے کو لاک لگانا بھی بھول گئی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا، مگر میں اندھیرے میں کچھ سمجھ ہی نہیں پائی۔ کون ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، جب نوریز نقاب پوش کی صورت یکدم ہی سامنے آیا اور میرے منہ پہ ہاتھ رکھ کر میری آواز کو وہیں دبا دیا۔ موبائل میرے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پہ گر چکا تھا۔ وہ میرے منہ پہ ہاتھ رکھے مجھے اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے گھر سے باہر لے جانے لگا۔ میرا احتجاج بیکار گیا۔ وہ مجھے گھسیٹ کر بنگلے کے پیچھے بنے خالی کوارٹرز میں سے ایک کمرے میں لے گیا۔ دروازہ بند کیا تو میری جان ہوا ہوئی۔ نوریز، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ میں اس کے قدموں میں گرتے ہوئے رو پڑی تھی۔ کہا تھا نا تم صرف میری ہو، تم پہ صرف میرا حق ہے، صرف میرا۔ نوریز نے مجھے بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور وہاں پڑے پرانی طرز کے سنگل بیڈ پہ پٹک دیا۔ وہ مجھ پہ جھکا ہی تھا کہ میں پوری شدت سے چیخ اٹھی۔ کمرے کا دروازہ باہر سے کھل چکا تھا، کیونکہ پہلے یہ کوارٹرز ملازموں کے لیے تھے، مگر اب وہ ان میں نہیں رہتے تھے۔ ان کی حالت خراب ہو چکی تھی، دروازے کے لاک بھی خراب تھے، جبھی وہ لوگ آسانی سے دروازہ کھولنے میں بھی کامیاب ہو پائے۔ باہر ذوحان، ماموں اور بابا کھڑے تھے۔ میں فوراً سے اٹھی اور روتے ہوئے بابا کے سینے سے جا لگی۔ ذوحان تو جیسے نوریز پہ ٹوٹ پڑا تھا، اسے بہت مارا۔ ماموں نے اسے نوریز سے دور کیا تھا۔ بابا میرا دوپٹہ درست کرتے سر پہ پیار کرنے لگے۔ انہوں نے اگلے روز ہی تایا کو بلا کر ساری بات بتائی کہ کس طرح نوریز نے ان کی عزت کو مٹی میں ملانے کی کوشش کی ہے۔ ہماری خدمتوں کا یہ صلہ دیا ہے اس نے، اب اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ بابا نے اس سے قطع تعلق کا اظہار کرتے ہوئے اسے گھر سے نکالا تو تایا نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ امی الگ رو رہی تھیں کہ کہاں میری تربیت میں کمی رہ گئی ہے۔ ذوحان سے شام کو میرا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد وہ میرے کمرے میں مجھ سے ملنے آیا تھا۔ کہا تھا نا تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم میری امانت ہو اور تمہاری حفاظت مجھ پہ فرض ہے، اور تمہاری محبت بھی۔ یہ کہتے ہی اس نے میری پیشانی پہ بوسہ دیا تو میرا انگ انگ اس کی قربت پہ لرز اٹھا۔ عوارض حیا کی سرخی سے لال تھے۔ اس کا یہ محبت بھرا بوسہ میری گزشتہ تکلیفوں کا مداوا تھا۔ میں اس کا ساتھ پا کر بہت خوش تھی اور اب کی شکر گزار بھی کہ اس نے مجھے نوریز جیسے ٹاکسک انسان سے بچا لیا۔ نوریز کی اس کے بعد سے کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں گیا۔ مہینے کے اندر اندر تمام کام مکمل ہو گیا تھا۔ جانے سے پہلے ہم داتا دربار حاضری دینے کے لیے گئے تو واپسی پہ وہاں دیوار کی پشت سے ٹیک لگائے ایک فقیر پہ میری نگاہ پڑی۔ میلے کچیلے کپڑے، بڑی ہوئی داڑھی، بال اور داڑھی بھی گرد سے اٹے ہوئے تھے، لیکن وہ اپنی ہی موج میں گمسم بیٹھا تھا۔ کچھ غور کیا تو میں ساکت رہ گئی۔ وہ نوریز ہی تو تھا۔ کیا ہوا؟ کیا دیکھ رہی ہو؟ ذوحان نے مجھے یوں رکتے دیکھ کر پوچھا۔ نوریز، میں نے بمشکل کہا تو ذوحان بھی اسے اس حالت میں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے میرے ساتھ جو بھی کیا، لیکن امی نے تو اسے بھی اپنی اولاد کی طرح ہی پالا تھا۔ اس کے لیے بہت فکر مند رہتی تھی اور اکثر روتی رہتی تھی۔ ذوحان اسے زبردستی وہاں سے اٹھا کر اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ بابا نے اس کی کٹنگ کرائی، شیو کرائی اور غسل کے بعد وہ پہلے والا نوریز نظر آنے لگا تھا، مگر کافی کمزور ہو گیا تھا، جس کی شخصیت میں فقیروں کے ساتھ رہ رہ کر ایک ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ اس نے ہم سب سے اپنے کیے کی معافی مانگی کہ وہ واقعی بہت شرمندہ تھا۔ سب نے اس میں تبدیلی دیکھتے ہوئے اسے معاف کر دیا تھا، لہٰذا امی نے بھی اپنے اس بیٹے کے لیے بڑے مان سے ماموں سے روما کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ بڑوں اور روما کی رضامندی کے بعد ہاں ہو گئی تھی۔ منگنی ابھی کر دی گئی تھی، 1.5 سال بعد شادی رکھی گئی تھی۔ میں بھی اپنوں اور پاکستان کو الوداع کہتی کینیڈا آ گئی، جہاں میری زندگی کے حسین دنوں کا آغاز شروع ہو گیا۔ ذوحان بہت اچھا تھا۔ ذوحان کیا، وہاں سب ہی میرا بہت خیال رکھتے۔ میں بہت خوش اور مطمئن تھی۔ 1.5 سال بعد ہم روما کی شادی کے لیے واپس پاکستان آ گئے۔ اب ہمارے ساتھ ایک نیا اضافہ بھی تھا، ننا ذوحان، یعنی ہمارا بیٹا ارمان، جو بالکل اپنے بابا کی کاربن کاپی تھا، جسے دیکھ کر اس کے نانا نانی بہت خوش تھے۔ شاہزیب بھائی اور عنایا آپی کی بھی بیٹی ہوئی تھی۔ فاریہ بہت خوبصورت تھی، جو مجھے اپنے جیسی لگتی تھی، اور سب یہی کہتے تھے۔ نوریز اب مکمل طور پر بدل گیا تھا۔ دھیمے لہجے میں بات کرنا، نگاہیں نیچی رکھنا، اس کی شخصیت میں عاجزی آ چکی تھی، جو کہ ایک اچھی علامت تھی۔ چند روز تو شادی کی تیاریوں میں لگ گئے۔ آخر مہندی کا دن بھی آن پہنچا۔
پھر سے سب کزنس اکٹھے تھے، وہی ہلا گلا اور خوب رونق لگی۔ افشاں کی بھی کہیں منگنی ہو گئی تھی، مگر وہ ذوحان اور میری شادی سے زیادہ خوش نہیں تھی۔ مہندی کے فنکشن کے بعد میں آج بھی چینج کرتے ہی ہوا کھانے اوپر آ گئے۔ ارمان کو امی نے اپنے پاس سلا لیا تھا، ذوحان بھی میرے پیچھے پیچھے ہی اوپر آ گئے۔ میں منڈیر کے پاس کھڑی تھی، لیکن 1.5 سال پہلے کی نسبت آج میں خوش اور مطمئن تھی، بالکل بھی اداس نہیں تھی۔ ذوحان نے مجھے پیچھے سے باہوں کے حصار میں لیا تو میں ذرا بھی نہیں چونکی، کیونکہ یہ لمس میرے محرم کا تھا، جسے میں اچھے سے پہچانتی تھی۔ سال پہلے اسی طرح میں کسی کے حصار میں جکڑی ہوئی تھی اور بے بسی سے رو رہی تھی، مگر آج یہ حصار بہت خوبصورت تھا اور میں چاہتی تھی یہ سدا یوں ہی میرے ارد گرد قائم رہے۔ بہت اچھی لگ رہی تھی آج، قیامت ڈھانے کی حد تک۔ آج تو ارمان بھی نہیں ہے، نانوں کے پاس ہے، تو تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں یہاں وقت برباد کرنا چاہیے؟ بھئی جب سے وہ آیا ہے میری بیوی کی ساری توجہ اور پیار کا حصے دار بن گیا ہے۔ اگر آج یہ سنہری موقع ہاتھ لگا ہے تو اسے کسی صورت نہیں گنواؤں گا۔ میں اس کی باتوں پہ شرماتے ہوئے حیا سے سرخ پڑتی جا رہی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے قبل ذوحان نے مجھے باہوں میں بھرا اور اپنے کمرے کی سمت قدم بڑھانے لگا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں، لیکن محبوب کی قربت کی خواہش آج بہت دنوں کے بعد کہیں میرے اندر بھی سر اٹھانے لگی تھی، جبھی میں نے خود سپردگی کے ساتھ اس کی ہر طلب کو مٹا دیا تھا۔ یہاں میں ہر لڑکی سے کہنا چاہوں گی کہ آپ کے ارد گرد اگر کوئی آپ کو ہراساں کرے تو اپنی بہن یا والدہ سے ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ ان سے زیادہ مخلص رشتہ آپ کی زندگی میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ گھٹ گھٹ کے مرنے سے اچھا ہے کسی سے کہہ دیجیے، تاکہ اس کا سدباب ہو سکے، کیونکہ ہر کسی کی زندگی میں ذوحان جیسا فرشتہ شامل نہیں ہوتا۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔